السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمیل بخاری اور آپ دیکھ رہے تبصرہ۔ کیا افغانستان کی سرزمین سے ٹی ٹی پی کا نام نہاد جہاد اب شرعی طور پر ممنوع ہو چکا ہے، اور وہ جنگجو جو خود کو مجاہد کہتے ہیں اب اپنے ہی علماء کی نظر میں باغی قرار پا چکے ہیں؟ کابل یونیورسٹی میں ہونے والے حالیہ ایک غیر معمولی اجلاس نے خطے کی سیاست میں ہلچل مچا دی ہے۔ 1000 سے زائد علماء کرام نے ایک ایسا بیانیہ جاری کیا ہے جو پاکستان کے برسوں پرانے موقف کی نہ صرف تائید کرتا ہے بلکہ کالعدم ٹی ٹی پی کی مذہبی بیانیے کی جڑیں کاٹ کر رکھتی ہے۔ کابل میں ہونے والا یہ اجلاس پاکستان کے لیے سفارتی فتح کیوں ہے، اور کیا اب افغان حکومت اپنے ہی علماء کرام کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے پاکستان مخالف عناصر کے خلاف کارروائی کریں گے؟ ناظرین، حال ہی میں کابل یونیورسٹی میں افغانستان کے علماء، مشائخ اور عمائدین کا ایک جرگہ منعقد ہوا۔ اس اجتماع میں 1000 سے زائد افغانستان کے علماء کرام شریک تھے۔ اس اجتماع کا مقصد افغانستان کی موجودہ صورتحال اور شرعی قوانین کی وضاحت تھا، لیکن اس کے اختتام پر جو اعلامیہ جاری کیا گیا وہ پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس اعلامیے میں 2 باتیں بہت واضح طور پر کہی گئی۔ نمبر 1، افغان سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ نمبر 2، جو سب سے اہم ہے، کہ افغانستان سے باہر جا کر کسی دوسرے ملک میں عسکری کارروائی یا پھر جنگ کرنا جہاد نہیں بلکہ بغاوت ہے، اور جو بھی ایسا کرے گا اسے باغی تصور کیا جائے گا۔ اب ذرا اس اعلامیے کا موازنہ اس مطالبے سے کریں جو پاکستان ایک عرصے سے افغان حکمرانوں کے سامنے رکھ رہا ہے۔ پاکستان کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد گروہ اسلام کا نام لے کر فساد پھیلا رہے ہیں، اور یہ کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ دوحہ اور استنبول میں پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات کے 3 ادوار گزرے تھے، اور ان تینوں ادوار میں پاکستان نے صرف ایک چیز مانگی تھی کہ ہمیں تحریری ضمانت دیں کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے لیے استعمال نہیں ہوگی، لیکن بدقسمتی سے افغان طالبان نے تحریری ضمانت دینے سے انکار کر دیا اور مذاکرات ناکام رہے۔ لیکن آج تصویر کا رخ بدل چکا ہے۔ جو بات افغان حکومت تحریری طور پر دینے کے لیے تیار نہیں تھی، وہی بات آج افغانستان کے سب سے معتبر طبقے یعنی علماء کرام نے ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دی۔ یہ اعلامیہ دراصل پاکستان کے اس دیرینہ موقف کی تائید ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کا اسلام یا جہاد سے کوئی تعلق نہیں۔ ناظرین، کالعدم ٹی ٹی پی کی سب سے بڑی طاقت ان کا اسلحہ نہیں بلکہ ان کا نظریاتی بیانیہ ہے کہ وہ نوجوانوں کو یہ کہہ کر ورغلاتے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں، لیکن جب ان کے اپنے میزبان ملک کے علماء کرام جنہیں وہ اپنا بڑا مانتے ہیں وہ ان کی کارروائیوں کو بغاوت قرار دے دیں تو ان کے پاس کیا جواز رہ جاتا ہے؟ یہ اعلامیہ کالعدم ٹی ٹی پی کے لیے ایک اسٹریٹجک ڈراؤنا خواب ہے کہ وہ اب افغانستان کی مساجد اور مدارس میں بیٹھ کر بھرتیاں نہیں کر سکیں گے، کیونکہ وہاں کے علماء کرام انہیں باغی قرار دے چکے ہیں۔ عام افغان عوام جو علماء کی بات پر یقین رکھتے ہیں وہ اب ان جنگجوؤں کو پناہ دینے سے گریز کریں گے۔ یہ پاکستان کے اس دیرینہ موقف کی تائید ہے کہ پاکستان میں کی جانے والی کارروائیاں جہاد نہیں بلکہ فساد ہے۔ یہاں سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب آگے کیا ہوگا؟ کاغذ پر لکھی ہوئی بات تو بہت مضبوط لگتی ہے، لیکن کیا زمینی حقائق بھی بدلیں گے؟ یہ اعلامیہ افغانستان کی عبوری حکومت کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ اب تک تو افغان طالبان یہ کہہ کر دامن چھڑاتے تھے کہ ہم ٹی ٹی پی کو کنٹرول کر رہے ہیں، لیکن عملی طور پر عمل درآمد نظر نہیں آتا تھا۔ اب چونکہ یہ فتویٰ ان کے اپنے علماء کرام کا ہے، اس لیے اب ان پر یہ دباؤ دگنا ہو چکا ہے۔ پاکستان اب اس بیانیے کو بنیاد بنا کر عالمی برادری اور خاص طور پر بظاہر چین کے ساتھ مل کر افغانستان پر دباؤ بڑھائے گا کہ وہ ان باغیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم ٹی ٹی پی پر زمین تنگ ہوتی ہوئی دیکھیں گے، یا تو انہیں غیر مسلح کیا جائے گا یا پھر انہیں سرحدوں سے دور دھکیل دیا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ کابل کے علماء کرام کا یہ مشترکہ اعلامیہ خطے کی سیکیورٹی کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے علماء کرام کے بیانیے میں یکسانیت اس بات کا ثبوت ہے کہ دہشت گردی اب کسی کے لیے بھی قابل برداشت نہیں ہے، چاہے وہ
کابل ہو یا اسلام آباد، اصل کامیابی تب ہے جب اس اعلامیے پر عمل درآمد ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ افغانستان کی حکومت اپنے ملک اور سرحدوں پر امن قائم کرنے کے لیے یہ سخت فیصلہ لیتی ہے یا نہیں۔